نہیں لیکن کسی نے آپ کو کامیاب آدمی دیکھتے ہوئے سلیکٹ کرنے کی کوشش بھی نہیں کی؟ دیکھیں میں اس سے بڑی کامیاب، میرے سے بڑا تو کامیاب سیاستدان 24 کروڑ لوگوں نے پیدا ہی نہیں کیا. جو ریڑھی لگاتا تھا وہاں اس نے جھنڈا لہرایا. 17 مرتبہ 16 مرتبہ ایک آدمی نے کیبنٹ کا جھنڈا اسی لال حویلی کے باہر لگایا جہاں وہ ریڑھی لگایا کرتا تھا. اور اتنا بڑا اعزاز، اور زندگی کی آخری خواہش مرنے سے پہلے کہ یا اللہ مجھے خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز پڑھا دے، اس نے پڑھا دی. دیٹس اٹ. شیخ صاحب لال ولی کا آپ نے تذکرہ کیا، تو لال ولی کی کنٹروورسی ہر دوسرے چوتھے بس مہینے، یہ معاملہ کیا ہے اصل میں؟ یہ ملکیت کس کی ہے؟ اوقاف والے کہتے ہیں آدھی ہماری ملکیت ہے، پوری ہماری ملکیت ہے، پھر آپ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں. آج یہ ہمیں ذرا کھل کے بتائیں نا یہ معاملہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، 3 مرلے ہمارے پاس ہے، باقی ساری ویکیو نے لوگوں کو دی ہوئی ہے. 3 مرلے ہمارے پاس ہے اور کوئی 13 مرتبہ لے چکے ہیں اور اس دفعہ تو توڑ پھوڑ دی ہے ساری. اب تو اپنا بھی دل نہیں کرتا. اس مرتبہ تو لال حویلی میں وہ جو پرانے لگے ہوئے بت شت تھے، امام بنے ہوئے تھے، آرکیٹیکٹ جو تھا بدھو بھائی کا، وہ تو سارا ٹوٹ گیا ہوا ہے اور وہ یہاں بن بھی نہیں سکتا. تو لیکن لال حویلی میں ہی رہ رہا ہوں. تو یہ بتائیے کہ آپ شیخ صاحب اپنے بزنس کے حوالے سے بتائیں کہ لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ کے جو فالورز ہیں خاص طور پہ، آپ کاروبار کیا کرتے ہیں؟ آپ کا رہن سہن، آپ کی یہ کس طرح آپ اپنے، بلکہ پولیٹیکل آپ کی جو تمام یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کی دیکھیں میں اسپینڈنگ یہ کہاں سے پاکستان آتی ہے؟ میں سلک کا سب سے بڑا ماہر ہوں. میں نے شمباشی ڈائچی سے سلک کا کاروبار سیکھا. پھر میں نے پاکستان کا سب سے بڑا سلک کا ایکسپورٹر تھا، اور کارپیٹ کا بھی. کارپیٹ میں نے ہری پور جیل میں بنانے سیکھے. ہری پور جیل بچہ تھا تو وہاں میں ٹیچر لگ گیا، تو وہاں میں قالینوں پہ لگ گیا. اور شاید یہ جان کر حیران ہوں گے کہ پاکستان میں سلک پر میرے جتنا کوئی پڑھا لکھا انسان نہیں ہے، اور میں بیسٹ ایکسپورٹر آف سلک تھا پاکستان میں. تو آپ نے یہ تربیت بنیادی جیل سے لی؟ نہیں کارپیٹ کا جو آپ نے کام شروع جاپان سے لی سلک کی. سلک کی جاپان سے لی. قالینوں کی میں نے لی جیل سے 1 سال، لیکن سلک میں نے جاپان سے سیکھا، شمباشی ڈائچی یونیورسٹی. ابھی بھی کر رہے ہیں یہ آپ کاروبار؟ ابھی بھی کر رہا ہوں میں سلک کا کاروبار کر رہا ہوں. قالینوں کا چھوڑ دیا کو ایک ان کا نام بھول رہا ہوں اس وقت، اس نے مجھے کہا کہ ایک ہی کام کر، چھوڑ 2 کام، بلکہ سیاست ہی کر. سو میں نے فیصلہ کیا کہ سیاست کو ہی رکھا جائے. سو میں نے سلک کو کیا اور ابھی تک کر رہا ہوں. آج بھی کر رہا ہوں کرغزستان کے ساتھ اور تاجکستان کے ساتھ. تو آپ کا کاروبار تو ڈسٹرب نہیں ہوا اس سارے فیز میں؟ یہ کاروبار ہی ایسا ہے کہ اس کو چند ہی لوگ کرتے ہیں، کر ہی نہیں سکتے. شیخ صاحب آپ کی آج کل کی ظاہر ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی پہلے جیسی آپ ایکٹیو نہیں ہے، تو گزر بسر بڑی مشکل ہے. دن کیسے گزارتے ہیں؟ ٹی وی بھی آپ نے کہا نہیں دیکھتے؟ میں ٹی وی نہیں دیکھتا. نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں، ایمیزون دیکھ رہے ہیں؟ ٹی وی دیکھتا ہوں اور صبح لال حویلی بیٹھتا ہوں اور خوش ہوں اس زندگی سے. یہ حالات کافی بہتر ہیں اپنے آپ کو ٹائم دینے کا، اپنے آپ ٹائم دینے کا. تو کوئی موویز وغیرہ دیکھتے ہیں آج نہیں کل؟ نہیں دیکھتے. سب آپ مجھے یہی ایڈوائز اب کر رہے ہیں کہ میں موویز دیکھوں اور کوئی اچھی موویز دیکھوں، لیکن نہیں دیکھ رہا. کسی نے کوئی بتایا کہ کیا دیکھا؟ نہیں دیکھنا کسی نے کیا بتانا، میں خود شیخ ہوں، سیانہ ہوں. اچھا یہ بتائیے شیخ صاحب، آپ بلاول صاحب کے حوالے سے تنزیہ اس وقت آپ چھوڑ دیں، ابھی اس کا کیس لگا ہوا ہے، کل پرسوں کیس ہے. تو یہ بتائیں کہ اب آپ نے ان کو پھر وزیر خارجہ بنتے دیکھا، اب وہ ایک لیڈر کے طور پہ اوپر کے سامنے، اب آپ ان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ویسے ہی جیسے پہلے دن دیکھتا تھا. اب تو دیکھیں نا، ایک ایسا وزیر خارجہ جو ساری دنیا گیا، ایسے ملکوں میں بھی گیا جو میں نے نقشہ نکال کے دیکھے کہ یہ ملک کہاں ہے، لیکن افغانستان نہیں گیا جس سے ہمارا بسر ہونا ہے، جس سے ہمارا دار و مدار ہونا ہے. میں حیران ہوں کہ ایسا فارن منسٹر جو دنیا کے ہر کونے میں گیا لیکن افغانستان نہیں گیا. مجھے آپ ابھی کہنا، ابھی میں بغیر پاسپورٹ کے افغانستان چلا جاؤں، اور اس کو جانا چاہیے تھا.
ان کا پہلا ٹائم تھا اس پہلا وقت ٹائم تو اب کتنا پہلا ٹائم ہوتا ہے نا، 38-40 سال کا تو ہوگا نا، پہلا ٹائم کتنا ہوتا ہے، 40 سال کے وزیر اعظم ہیں دنیا میں. تو اسحاق ڈار صاحب ان سے بہتر آپ کو لگتے ہیں؟ پتہ نہیں، لگنے کا کیا پتہ ہوتا ہے، یہ تو آپ رشتوں کی بات کرنے لگے ہیں، فلانا اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے، یہ تو نہیں میں کہہ سکتا. لیکن میں نے جو بات کہنی تھی وہ آپ کے خارجہ پالیسی آپ کے دور کی زیادہ بہتر تھی، ڈائنامک تھی، یا اب آپ آف کورس ہمارے دور میں بہتر تھی. آپ کے دور کے وزیر خارجہ کو باہر سے بھی معافی نہیں مل رہی، اندر سے بھی اعتماد نہیں کیا جا رہا، شاہ محمود قریشی صاحب، ان کا بھی کوئی خیر خبر آپ نے لی ہے یا نہیں لی؟ شاہ جی بادشاہ ہیں، شاہ جی کا باپ گورنر تھا، اس کے گورنر کا جس دن فیصلہ ہو رہا تھا اس میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا. اچھا، تو آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کا اعتماد جو ہے وہ پہلے جیسا ہی ہے، یا کچھ لوگوں نے ایسا ماحول کریٹ کیا؟ میں نہ اس کے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں ایک ہی اس کے ساتھ تعلق رکھتا تھا اور رکھوں گا، اور وہ قائم رہے گا. تو آگے ایک دوستی رکھیں گے، اور ابھی سیاسی ترجیحات آگے جا کے بدل بھی سردار سکتے ہیں. سیاسی ترجیحات کے بارے میں ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا کہ میں نے اپنی سیاست کیا کرنی ہے. ایک شخص کے ساتھ اتنے سالوں سے دوستی ہے، وہ ہے اور رکھوں گا، دیٹس اٹ. جنرل باجوہ کے ساتھ بھی آپ کے بڑے اچھے تعلق؟ کبھی بھی نہیں تھے جی، سلام نہیں لی کبھی، کیا بات کر رہے ہیں. اس وقت آپ کا ان کا گیپ تھا؟ بالکل کبھی نہیں لی، یہ آپ بات نہ کریں. میری دوستی صرف جنرل مشرف کے ساتھ تھی. ہر رات کو ہم سوٹا لگاتے تھے، سگار پیتے تھے، ہر رات بلا ناغا کو سگار پیتے تھے. ایک جرنیل تھا جس کے ساتھ کوئی ناغا نہیں ہے میرا. اچھا، لیکن وہ پھر گیٹ نمبر 4 کا جو آپ دعویٰ کیا کرتے تھے، تو وہ تو باقی بعد کے ادوار میں بھی آپ اتنے ہی کانفیڈنٹ ہوتے تھے، تو لوگ تو یہ سمجھتے رہے کہ آپ کے باقی چیفز کے ساتھ بھی ایسے ہی تعلقات ہیں. باقی چیف میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں. تو یہ گیٹ نمبر 4 کی پھر کیا کہانی تھی؟ تو یہ گیٹ نمبر 4 تھا جس میں سے سیاستدان آتے جاتے تھے اور جی ایچ کیو کے اندر داخل ہوتے تھے. اب تو کئی دفعہ جرنیل مجھ سے پوچھتے تھے جی گیٹ نمبر 4 اب پتہ نہیں 7 ہو گیا، کیونکہ جی ایچ کیو کرنل کیانی نے نیا بنایا، کوئی اس میں اصلاحات کی. تو یہ سیاستدان گیٹ نمبر 4 سے انٹر ہوتے تھے؟ 4 سے انٹر، تو اب وہ گیٹ نمبر باٹا سے اب وہ بند ہو گیا ہوا ہے. تو وہ اب گیٹ نمبر 4 کے ڈائنامکس بھی چینج ہو گئے ہیں، یا گیٹ نمبر 4 کا سٹرکچر ہی صرف تبدیل ہوا؟ نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ڈائنامکس چینج ہو گئے، آپ کہیں کہ ڈائنامکس چینج ہو گئے. کچھ آپ بھی تو بولے نا، سارے سوال آپ نے مجھے سے کروانے. آپ کہیں کہ گیٹ نمبر 4 کے ڈائنامکس چینج ہو گئے، پھر میں چپ ہو جاؤں گا. شیخ صاحب، آپ جیسی شخصیات کے ساتھ محبت جو ہے وہ جب بدل گئی تو پھر لوگوں نے سمجھا کہ شاید ڈائنامکس تبدیل ہوئے ہیں. وہ محبت اب کیسے واپس آئے گی؟ ہمارا سوال تو یہ ہے. کوئی بات نہیں، میرا خیال ہے میں زیادہ بہتر وقت گزار رہا ہوں اپنی زندگی. یہ میرا اپنا خیال ہے اپنی زندگی کے بارے میں. تو اب شیخ صاحب آپ کو یہ گورنمنٹ پورا اپنا ٹائم کرتے دکھائی دے رہی ہے؟ میں نے ابھی چند لمحے پہلے آپ کے سے کہا کہ میں 3-4 مہینے سیاسی طور پر اہم دیکھ رہا ہوں. اس میں بہتری بھی آ سکتی ہے، اس میں برائی بھی ہو سکتی ہے. میں یہ 4 مہینے پاکستانی سیاست کے، آپ نے کہا نا میں پیشن گوئی نہیں کر رہا، تو چلیں میں پیشن گوئی کر دیتا ہوں کہ میں یہ 4 مہینے پاکستان کی سیاست کے اہم دیکھ رہا ہوں. یہ کچھ بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں. لوگ ویسے کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی نوکری پکی کر لی ہوئی ہے. آپ کو تو کہنا چاہیے کم از کم. نہیں، آپ کو نہیں لگتا جتنا شاندار پرفارم کر رہے ہیں دیکھیں نا، آپ کو تو یہ کہتے ہوئے ذرا سی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو تو محسن کے بارے میں بھی یہی کہنا چاہیے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے بھی شہباز دیکھیں شریف نا، صاحب آپ نے دیر کی کہتے آپ کو پہلے محسن کہنا چاہیے تھا، پھر یہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ میں تعلقات کی نوعیت سمجھتا ہوں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں. وہ اب تو وہ جس طرح کہا جاتا نا شہباز سپیڈ، جس پہ شہباز شریف صاحب بڑا فخر محسوس کرتے تھے. سر جی، آپ نہ بھی کہیں تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ محسن نقوی جو ہیں آنے والے وقت کے پرائم سر منسٹر جی، ہو سکتے ہیں؟ آپ میرا مطلب ہے یہ بات آپ اتنی دیر سے کہہ رہے ہیں کیونکہ مجھے پتہ ہے میں رشتوں کو ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. میرے ایک تعلق ہیں، میں ان پہ نہج نہیں آنے دینا چاہتا. راول پنڈی کی سیاست جو ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ جو آپ لوگوں کا ایک بیانی ہے، نیریٹو ہے، جو 8 فروری کو ہوا، اور اب
یہ چہرے جو اب اس طرح سے سامنے دیکھیں آئے؟ جی ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. میں نے ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہا کہ 4 مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. میں کوئی تعویذ نہیں لکھتا یا میں کوئی پامس نہیں ہوں. لیکن میں اپریل مئی جون جولائی یہ 4 مہینے جو ہیں اس سیاست میں کچھ نہ کچھ بہتری بھی دیکھ رہا ہوں کہ شاید بہتری ہو جائے. اور کوئی لاجک تو ہوگی, کوئی بیرونی دباؤ, کوئی اندرونی کوئی ایسی ڈیولپمنٹ, کوئی مل بیٹھنا؟ اندرونی حالات ہی ہمارے ایسے ہیں کہ حالات کو بہتر بنا سکتے ہیں اور خراب بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود تھے, اور شیخ رشید جو ہیں انہوں نے بڑے عرصے بعد سیاسی انٹرویو دیا ہے. کئی مہینوں بعد سیاسی انٹرویو دیا ہے. کئی سالوں بعد. شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کئی سالوں بعد, میرے خیال میں مہینوں بعد انہوں نے سیاسی انٹرویو دیا ہے. میں نے کئی سالوں بعد سیاسی انٹرویو دیا. اچھا, وہ کیسے شیخ صاحب؟ میں نے آپ کے علاوہ کسی کو سیاسی انٹرویو. شیخ صاحب عید پہ, گزشتہ عید پہ, وہ گزشتہ عید 1 سال تھی نا, اتنا سخت آپ نے انٹرویو نہیں کیا. اتنا سخت انٹرویو جتنا آج آپ نے کیا. بہت شکریہ. شیخ رشید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی سالوں بعد میں نے ایسا سیاسی انٹرویو دیا ہے. حاضرین, بہت شکریہ.